اللہ فرشتوں کے چوکی داری کا انتظام کرے گا. ہر وہ سڑک، ہر وہ گیٹ، ہر وہ راستہ، ہر وہ گلی جو مکہ اور مدینہ کی طرف آ رہی ہے، ان راستوں پر اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیں گے کہ دجال نہ آ جائے، دجال کو مت جاؤ. جس کی طرف منہ کرے گا تھپڑ پڑیں گے، جدھر منہ کرے گا منہ کی کھانی پڑے گی. مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا. اس کو دمشق شہر میں، دمشق نام ہے رسول اللہ نے بتایا، دمشق شہر میں مسجد کے مینارۃ البیضاء لمبا اونچا ایک سفید ستون ہے، جس کے اوپر صبح کی نماز میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور صبح کی نماز کے بعد دجال کے سے مقابلہ ہوگا. باب لد، باب اللد، لام دال، باب اللد، وہاں ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پہ مقابلہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دجال کا، جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں رب ہوں. اس رب کی ربوبیت کے پرخ سے اڑ جائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیزہ اٹھے گا، یا وقت کی جو تلوار اٹھے گی، نہ معلوم ہو کیا انداز ہوگا. حدیث کے مبارکہ میں نیزے کا ذکر ہے. اس کی گردن کاٹیں گے. حضرت عیسیٰ کے ایک ہی وار سے دجال قتل ہوگا، اور اس کا سر نیزے پہ کھڑا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور لوگوں، اور بھولے ہوئے لوگوں، اور رب کو جاننے کے بجائے اس مظلوم، اس ایک ظالم شیطان، اس لعنتی دجال کو رب کہتے ہو؟ یہ ہے تمہارا رب. اس کا سر دیکھو، عیسیٰ کے نیزے کے اوپر تم بھی دیکھ لو. سب کو دکھائیں گے، سب کو دکھائیں گے، سب کو. حضرت عیسیٰ دجال کے قتل کے لیے اللہ نے دوسرے آسمان پہ اپنے مسیر، جس کو آپ نے بگاڑ بول کے نا ادھر بگاڑ کے کیا کہتے ہیں، اللہ سبحان اللہ، میں اپنی زبان ہی بھول گئی. کوئی مسیر کہنے کو تیار نہیں. کزن 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 کزن، یہ کیا ہوتا ہے کزن؟ مامے کا بیٹا بھی، چاچے کا بیٹا بھی، ماسی کا بیٹا بھی، پھوپھی کا بیٹا بھی، پڑوسیوں کا بیٹا بھی، محلے داروں کا بیٹا، سارے ہی کزن، سارے ہی کزن، سارے ہی کزن. کیوں اپنی زبان بھولتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ماسی کا بیٹا کہنا، خالہ کا بیٹا کہنا کہ بہت بھاری لگتا ہے، اور کزن کہنا بڑا آسان آتا ہے، جس کا ترجمہ نہ آپ کو پتا نہ کسی کو پتا؟ پوچھنا پڑتا ہے بھائی کزن کون سا کزن ہوتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، او جی اچھا کزن، وہ کزن ہی ہے نا. او بھائی کون کزن ہے؟ آپ نہیں جانتے گا؟ او بھائی ہم بوڑھے بابے، ہم نے کزن نہیں پڑھا ہوا، ہم نے تو ماسی کا بیٹا پڑھا ہوا ہے، خالہ کا بیٹا پڑھا. اچھا آپ اس کو خالہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ دوسرے آسمان پہ دونوں آپ کی زبان میں کزن اور ہماری پڑھی ہوئی زبان میں خالہ زاد بھائی. تیسرے آسمان پہ پرواز. جب تیسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک عظیم اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا هُوَ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. واقعی بات، یوسف کو دیکھ کے یوں لگتا تھا پوری دنیا کا حسن تقسیم کر کے آدھا حسن اللہ نے یوسف کے دے رکھا ہے. یوسف کے حسن کے تذکرے اگر آپ کا دل چاہے
داستانوں سے ہٹ کے سچا قرآن پڑھنا ہے، جاؤ پوری سورہ یوسف پڑھو، اور اس کے 10 رکوع اسی پر موجود ہیں، 12 رکوع پر مشتمل ہے، اور 10 رکوعوں کے اندر ان کی ساری بات موجود ہے، اور اس میں باری تفصیلات۔ حضرت یوسف کی ملاقات کے بعد، اس سے دعائیں لینے کے بعد، سلام علیکم کہنے کے بعد، چوتھے آسمان پہ پرواز ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے، ایک اللہ کا عظیم نبی حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر بھی ہوئی گفتگو، من یدق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ جبریل، واحد اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ کون ہے؟ محمد۔ اکیلے ہو کہ جبریل کہتا ہے میرے ساتھ محمد ہے، اللہ نے بھیجا، آپ لے آیا؟ نہیں، اللہ نے بھیجا۔ اب یہ چوتھے آسمان پہ جس وقت پہنچتے ہیں، یہاں پر بھی عظیم نبی سے ملاقات ہوتی ہے، جس کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور ان سے السلام علیکم وعلیکم السلام، یعنی وہ ساری باتیں آپس میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد مزید گفتگو کوئی نہ ہوئی، اور انہوں نے بھی وعلیکم السلام کے بعد مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کے الفاظ سے استقبال کیا۔ پھر 5ویں آسمان پہ چلے گئے، وہاں پر بھی یہی سوال و جواب، اور اس پر بھی ایک عظیم نبی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون سے ملاقات کے بعد دعائیہ کلمات ہوئے، مرحبا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کے ساتھ استقبال ہوا۔ 6 آسمان کو سفر ہوا، اور 6 آسمان پہ کچھ گفتگو بھی ہوئی، اور اس گفتگو کے کچھ اثرات بھی ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، کیا وقت لگا ہوگا، ہر آسمان سے دوسرے آسمان پر بذریعہ براق سواری ہوئی، یا بذریعہ جو ہے لفٹ، ذکر براق کا نہیں ملتا، اور وہ سیڑھی جو پہلے آسمان پہ لگی تھی وہاں پر بھی وہی کوئی لفٹ نما آلہ لگا ہے، لفٹیں لگی ہیں، لفٹ کی رفتار آپ بھی جانتے ہیں، اور وہ آسمانی لفٹ کی رفتار کیا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ 6 آسمان پر پہنچے، حضرت جبریل نے تعارف کروایا، یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے سلام کرو۔ جا کے سلام کہا۔ اب سلام کے نتیجے میں انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کے لفظوں سے استقبال کیا۔ جب آگے جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے جانے لگے تو نظر پڑی حضرت موسیٰ رو رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم کو روتے دیکھا، اور 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روتے دیکھا۔ جبریل نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ اللہ اللہ، تیری عظمت، تیری عظمت۔ اور یہ نوجوان صدیوں بعد آیا ہے، میں صدیوں پہلے دنیا سے آ چکا ہوں، اور اس کے امتی اللہ کرے ہم پہ اثر ہو جائے، میری امت کے مقابلے میں زیادہ جنت میں جا رہے ہیں۔
مجھے اپنی امت کی محرومی کا احساس ہوا، رونا آ گیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جہنمی اولاد کو دیکھ کے افسوس ہوا، آگے چلے گئے۔ ساتواں آسمان آیا، اس آسمان پہ بھی وہی باتیں، من یدق الباب انا جبریل معی محمد، یہ ساری باتیں ہوئی۔ ارسل الیہ، ارسل الیہ، استقبال ہوا، دروازہ کھلا، ساتویں آسمان کا دروازہ۔ جھوٹ بولتے ہیں جو میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، تو آسمانوں کی تو دور کی بات ہے، چاند تک جانا مشکل ہے، چاند سے آگے سورج تک جانا مشکل ہے، اور آسمان تو کہیں اوپر ہے، اور آسمانوں کا دروازہ نہیں آتا۔ یہ کہانی لوگوں کو سنا کے پیر عبد القادر جیلانی کو بدنام سے بدنام کیا گیا کہ ایک خاتون نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ پیر عبد القادر جیلانی ایک خاص دن میں مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جھوٹ، کوئی کسی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا، جھوٹ بولتے ہیں۔ مائی نے کہا بابا جی پیر صاحب 11ویں والی سرکار میرا بچہ مر گیا۔ اچھا، وہ دیکھا ملک الموت، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ملک الموت پرواز کر رہا ہے اور اس کے پاس اس دن کی روح کی تھیلی موجود ہے، کہا ہے دے کے جاؤ، میں مائی کا بچہ دے جا۔ وہ اڑ گیا، جب وہ اڑ گیا کون؟ ملک الموت۔ پیر عبد القادر جیلانی نے زمین سے بغیر جو ہے نا اجازت کے، بغیر پروں کے پرواز کا شروع کر دی۔ ہے کوئی بات؟ تو کچھ تو دماغ کی بات کرو۔ عبد القادر جیلانی دوڑ گیا، پہلا آسمان کراس کیا، دوسرا آسمان کراس کیا، تیسرا آسمان کراس کیا، چوتھے آسمان پہ جا کے پکڑ لیا۔ لا حول ولا قوت، محمد رسول اللہ کو آسمان پہ بلا اجازت کو جانے نہ دے۔ یہ کون ہوتا ہے جو بلا اجازت دوڑے جاتا ہے؟ اور کس کو بدنام کرتے ہو؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اور ہم نے کل پرسوں سنا کہ ایک آدمی نے 20 آدمی مار دیے، اور 20 آدمی مارنے کے بعد پکڑا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو زندہ بھی کر لوں گا۔ ایس پی نے جسے اس کو ہتھیاروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے بازو پہ کیا لگا رکھی ہے؟ ہتھ کڑی۔ کہتا ہے تو زندہ کر سکتا ہے، یہ میں نے تیرے ہاتھ پہ ہتھ کڑی لگائی، اس کو توڑ کے دکھا، اس کو توڑ کے دکھا۔ اور مرے ہوئے کو زندہ کرنا دور کی بات ہے، یہ نہیں ہوگا، جھوٹ۔ اب جناب کیا ہوا؟ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لبیک کہتے ہوئے، مرحبا کہتے ہوئے استقبال کیا، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ وہاں ایک بیت المعمور ہے، بیت المعمور، عبادت کا ایک گھر جو بالکل بیت اللہ کے مساوی ہے، بیت اللہ کے مساوی۔ دنیا میں بیت اللہ، 7ویں آسمان میں بیت المعمور۔ اس بیت المعمور میں ہر فرشتہ ایک بار عبادت کو جاتا ہے، جو ایک بار عبادت کر آیا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا، دوسرے نمبر پہ باری نہیں آتی۔ ہم لوگ سال بسالی رحمت خداوندی سے عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ میرے 2 بھائی آج مجھے کہہ رہے تھے دعا کر دو، ہم دونوں بھائی اپنے ساتھ
اپنے بچوں کو لے کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. یا اللہ جو بھائی تیرے گھر کی زیارت کی تمنا رکھتا ہے اللہ انہیں اپنے گھر کی زیارت کروا دے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اسباب اللہ بنائے گا. بہرحال 7ویں آسمان کے بعد آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا، اور ان نمازوں کے تحفوں میں جو ہم نے جو ہے ڈنڈی ماری وہ بھی ہم جانتے ہیں. 7 آسمانوں میں پہلے جو ہے تحفہ ملا تھا 50 نمازوں. حضرت موسیٰ سے لے سدرۃ المنتہا تک 9 چکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نمازوں کی تخفیف کی درخواست، اور ہر مرتبہ اللہ 5 معاف کرتا رہا. 5 معاف. جب 45 ہو گئی معاف، رہ گئی 5، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کچھ اور تخفیف کرا دو. کہا میں نے بہت درخواست کی ہے. قد استکثرت ربی واستحییت، اور 9 چکر تو لگا چکا ہوں، شرم آتی ہے، شرم کہ میں نے کچھ نہیں لے جانا. ہر چکر میں اللہ 9 معاف کرتا ہے، 5 معاف کرتا ہے. 9 5 45 نماز تو معاف ہو گئی. اللہ کہے گا یہ بھی معاف کرانی ہے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے اس کو تسلیم کر لیا. ہم 5 نمازیں اور کہہ دو ثواب ہو جائے گا. ہم 5 نمازیں اور پڑھیں گے کہ نہیں. جس کسی خوش نصیب نے 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے، اس گنہگار کی زبان سے یہ فکر سب کا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اللہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا. اللہ یہ میرے مسجد کے نمازی 5 نمازیں پڑھیں گے. اللہ یہ سب نمازیں، اور کہہ دو 5 کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. 5 نمازیں پڑھیں گے. اوپر میری خواتین کو بھی ہاتھ کھڑا کے فرشتوں کو گواہ بناؤ. اب ہاتھ نیچے کرو، اور ڈنڈی مارنے والے ظالموں، تم نے 5 سے 2 کب بنائی ہے؟ تم نے 5 سے 1 کیسے بنائی ہے؟ تم نے ساری 5 کی 5 کہاں سے بات کروائی ہے؟ صرف عید کی نماز رہ گئی ہمارے لیے. ڈر جاؤ اللہ سے جس کا کھایا ہوا دیتے ہو. اللہ مجھے آپ سب کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا رحمت کا اعلان ہوتا ہے، محمد سن تلک خمسن و تلک خمسون لا یبدل القول لدی. محمد بات سن، پڑھو گے تم 5، میں اپنی رحمت سے تمہارے کھاتے میں ہر روز لکھوں گا 50. میں ہر روز کتنی لکھوں گا 50. اور پھر بھی کوئی خسارہ ہے، پھر بھی خسارہ ہے. اللہ کا فضل ہے. ہر روز 5 پڑھو، 50 کا ثواب لے لو. اور پڑھو تو صحیح نا. وعدہ کرنے والوں پکے رہنا، وعدہ کرنے والے بھول نہ جانا، وعدہ کرنے والے اس میں ڈنڈی نہ مارنا. اللہ ہم سب کو 5 نمازیں پڑھ کے ہر روز 50 نمازوں کا انعام وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم.